ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم انما المؤمنون اخوة صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ لائق صد احترام حاضرین محترم، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق میں ایک حق مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی اور بھلائی چاہنا ہے۔ یعنی ایک مسلمان پر واجب اور لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی بھلائی کا طلبگار ہو، خیر خواہی کا طلبگار ہو اور خوشی پہنچائے، غم نہ پہنچائے اور غم خواری کرے، غم پہنچانے والا عمل نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو دکھ پہنچاتا ہے یا اس کی بھلائی کی بجائے اس کے نقصان کا خواہش مند ہے تو وہ اس کی حق تلفی کر رہا ہے، اور حق تلفی کی وجہ سے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی اور خیر خواہی کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں، اور ایک مسلمان کے غم کو دور کر کے اس کو خوش کرنے اور خوشی پہنچانے کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو خود کو پسند ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کیا جائے، جیسا وہ اپنے لیے چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، احترام کریں، جیسا لباس اپنے لیے چاہتا ہے کہ میرا لباس ایسا ہو، میرا مکان ایسا ہو، تو اس پر لازم ہے لباس میں، دیگر زندگی میں، معاملات میں جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ پھر تو یہ بھلائی اور خیر خواہی ہے، اور یہ اپنے مسلمان بھائی کی حق ادائیگی ہے۔ اور اگر اپنے لیے تو اعلیٰ کا طلبگار ہو اور دوسروں کو اپنے سے کم تر دینے کا خواہش مند ہو، اور اگر کسی کو مل جائے تو اس پہ یہ حسد کرے
اور تمنا کرے کہ یہ جو اس کے پاس ہے یہ مجھے مل جائے یا اس کے پاس نہ رہے، تاکہ یہ مرتبے میں، عزت میں، مقام میں میرے برابر نہ ہو جائے، تو ایسے جذبات رکھنے والا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی حق تلفی کر رہا ہے، اور ایسے جذبات رکھ کر وہ اللہ کے حضور مجرم اور گناہگار ہو رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، المؤمن یحب للمؤمن کما یحب لنفسہ، مومن ہے ہی وہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی چیز، وہی بات وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کامل ایمان والا وہ ہے، یعنی ایمان کی تکمیل اس صورت میں ہے کہ جب ہم اپنے مسلمان بھائی کو اس کا حق دیں گے، اور حق دینے کی ایک صورت یہ ٹھہری کہ جو ہمیں اپنی ذات کے لیے پسند ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند ہونا چاہیے، اور اگر دوسروں کے لیے وہ پسند نہیں ہے تو پھر سمجھ لیا جائے کہ ایمان میں خرابی ہے، ایمان میں کمی ہے، ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ لہذا ایمان کی تکمیل کا تقاضا یہ ہے کہ جو خود پسند ہے وہ دوسروں کے لیے پسند ہونا چاہیے۔ یعنی جب ہم کسی کو کوئی تحفہ، کوئی گفٹ دینا چاہتے ہوں تو پھر جو ہمیں چیز پسند ہے اسی معیار کی، اسی لیول کی، جس قسم کی ہم اپنے استعمال میں رکھتے ہیں اسی معیار کی دوسروں کو دی جائے یا اس سے بڑھ کر دی جائے، یہ خیر خواہی ہے، یہ بھلائی ہے۔ اور اپنے لیے تو اعلیٰ اور دوسروں کے لیے ادنا کی خواہش، یہ بھلائی و خیر خواہی میں سے نہیں ہے، یہ حق کی ادائیگی میں سے نہیں ہے، یہ حق تلفی میں سے ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ گویا تکمیل ایمان کے لیے شرط رکھ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تکمیل ایمان صرف اس صورت میں ہے کہ جو خود پسند ہے وہ بھائی کے لیے بھی پسند کیا جائے، جیسا بیہیویئر اور جیسا برتاؤ اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے اسی قسم کا برتاؤ اور بیہیویئر مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ یہ جذبات ہیں پھر تو ایمان کامل ہے، اور یہ جذبات نہیں ہیں تو پھر ایمان نامکمل اور ناقص ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفاظ دیگر اس بات کی یوں وضاحت فرمائی، فرمایا ان احدکم مرآۃ اخیہ فاذا رأى فیہ شیئا فلیمتہ عنہ، تم میں سے ہر ایک اپنے مسلمان بھائی کا آئینہ ہے، بس جب تم اپنے مسلمان بھائی میں کوئی ناپسندیدہ شے دیکھو تو اسے اس سے دور کر دو۔ یعنی
کسی کے کپڑوں تو اس کو نقص سے پاک کپڑے دے دو، کیونکہ وہ تمہارے برابر ہونا چاہیے۔ اس کے اعمال میں، اس کے اخلاق میں کوئی کمی ہے تو اسے تنہائی میں، علیحدگی میں اس کو سمجھا کر اسے کہو کہ یہ عیب، یہ نقص، یہ کمی تم میں نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ ہم اپنے آپ کو سنوارتے رہیں اور دوسروں کی، اپنے آس پاس کی، اپنے عزیز و اقارب کی اور اپنے پڑوسی مسلمان بھائیوں کی فکر نہ کریں، ان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے اور ان کے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو سنوارتے رہیں۔ تو پھر یہ جو آئینہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا آئینہ ہے، تو ہم ایک دوسرے کے لیے آئینہ نہ رہے، پھر یہ کمی واقع ہو جائے گی، اور اس صورت میں ہم اپنے مسلمان بھائی کا حق مار رہے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں، اور حق تلفی گناہ کبیرہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث اور سبب بنتا ہے۔ اسی طرح بھلائی کی صورتوں میں، خیر خواہی کی صورتوں میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ دوسروں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے، خوشی دی جائے، غم کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، غم پہنچایا نہ جائے بلکہ غموں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قضا حاجت اخیہ فکأنما خدم اللہ عمرہ، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرتا ہے، گویا وہ اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ فلاں بھائی ضرورت مند ہے اور یہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، تو جتنی دیر یہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں صرف کرے گا، اتنا وقت اس کا اللہ کی عبادت میں شمار ہوگا۔ اور اگر دیکھتا ہے یہ ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے جی میری تو نماز کا ٹائم ہو گیا، میرے تو نفل پڑھنے کا ٹائم ہو گیا، میرا فلاں کام کرنے کا ٹائم ہو گیا، اس طرف کوئی التفات نہیں، کوئی توجہ نہیں، تو اس کا نماز پڑھنا بھی اللہ کی عبادت شمار نہیں ہوتا، کیونکہ مومن مخلوق خدا کا حق مار کر، اس کی حق تلفی کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتی۔ لہذا حق المسلم یہ بہت بڑا حق ہے، حق اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، لہذا پہلے یہ کیا جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، من اقر عین مؤمن اقر اللہ عینہ یوم القیامت، جو مومن اپنے کسی مسلمان بھائی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، یعنی اسے کوئی خوشی پہنچا کر اس کی آنکھ کو ٹھنڈا کرتا ہے، تو بدلے میں قیامت کے دن اللہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے گا۔ یعنی ایک بندہ غم زدہ ہے، پریشان ہے،
کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو جو بندہ اس کی اس پریشانی اور غم کو دور کر سکتا ہے، جو مال سے کر سکتا ہے اسے مال سے کرنی چاہیے، جو زبان سے تسلی، تشفی، دلاسا دے کر سکتا ہے اسے تسلی دے کر، دلاسا دے کر وہ غم دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ اور جو بندہ اس کے لیے دعا کر کے اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تو اسے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ کے حضور عرض کرنا چاہیے کہ بار الہ میرا فلاں بھائی فلاں پریشانی میں، فلاں مصیبت میں ہے، اسے اس کے غم کو دور کر کے اس کو ٹھنڈک عطا فرما، اسے خوشی عطا فرما۔ تو یہ جو مختلف صورتیں ہیں، جو بندہ ان کو اختیار کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے تو قیامت کے دن اللہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے گا، یعنی اللہ اس پر جو عذاب حشر ہے اس کو دور فرما دے گا، عذاب جہنم کو دور کر کے اسے جنت عطا فرما دے گا، اور جس کے لیے جنت واجب ہے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو شخص کسی غم زدہ کے غم کو دور کرتا ہے تو اللہ اس پر 70 مغفرتیں نازل فرماتا ہے، یعنی 70 بار اس کی بخشش و مغفرت کی جاتی ہے۔ اور مغفرت کا ایک معنی تو عام ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مغفرت کا معنی ہے اللہ کا اپنے بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لینا۔ تو یہاں یہ جو حدیث ہے کہ اس کے لیے 70 مغفرتیں نازل ہوتی ہیں، تو بخشش تو ایک مغفرت کے نزول سے ہو گئی، باقی جو 69 مغفرتیں ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیا، اور چادر میں تہ در تہ لپیٹ لیا، جیسے ایک چیز کو لپیٹنے میں کئی تہیں لگا دی جائیں، گویا اس بندے پر جو کسی مومن بھائی کے غم کو دور کرتا ہے، اس بندے کو اللہ کی رحمت یوں لپیٹتی ہے کہ اس کے ارد گرد 70 پردے موجود ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ پردے دور ہونے میں وقت لگتا ہے، گویا وہ اللہ کی رحمت کے پردوں میں ہوتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہاں زحمت نہیں ہوتی، اور زحمت ہی کا مطلب ہے تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں۔ تو گویا جو بندہ، جو مومن اپنے کسی بھائی کی مصیبت کو اور غم کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے غموں کو، اس کی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال احب الی اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ یہ سوال مختلف مواقع پر مختلف صحابہ نے کیا ہے، اور ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب حال، موقع کے مطابق اس کا جواب عنایت فرمایا ہے۔ تو یہ سوال ایک موقع پر کیا گیا، ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر
3 اعمال گنوائے، کہا ایک، غم زدہ مومن کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ بندہ غم میں مبتلا ہے، کسی پریشانی کی وجہ سے اس کے دل پر ایک رنج اور ایک غم آیا ہے، تو جو بھی اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی پریشانی کو مال خرچ کر کے دور کر رہا ہے، یا مال تو خرچ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، زبانی کلامی دلاسا دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ چند قدم چل رہا ہے، یا خبر ملتی ہے کہ فلاں مومن فلاں مسلمان غم زدہ ہے، وہ وہاں دور بیٹھ کر تنہائی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو یہ اس کا اجر و صلہ ہے کہ اللہ کے حضور یہ احب الاعمال میں سے ہے، اللہ کے حضور یہ پسندیدہ عمل، جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اس سے یہ متصف ہو رہا ہے۔ کہ سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، مقروض کے قرض کو ادا کرنا۔ مومن بھائی مقروض ہے اور اللہ کسی کو مال کے ذریعے اس کا قرض ادا کرنے کی ہمت دیتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر اس کا قرض ادا کر دیتا ہے، تو یہ احب الاعمال ہے۔ اسی طرح تیسری بات آپ نے یہاں اس حدیث میں یہ فرمائی، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ تو اس میں جو آج کی ہماری گفتگو کے متعلق بات ہے وہ ہے مومن کے غم کو دور کرنا۔ تو یہ جو بھلائی اور خیرخواہی کا عمل ہے اور دوسروں سے محبت کا عمل ہے، یہ بڑا نفع بخش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں تم میں سے بہترین انسان ہے ہی وہ جو دوسروں کے لیے جتنا زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، جو دوسروں کو جتنا فائدہ پہنچاتا ہے اتنا اللہ کے حضور وہ بہترین انسان ہوتا جاتا ہے۔ تو نفع بخشی جو ہے یہ اللہ کے دربار میں بہترین انسان ہونے کی ایک صورت ہے۔ حضرت معروف کرخی کے حوالے سے امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، اور معروف کرخی بڑے صاحب نظر بزرگ گزرے ہیں اور بڑے پہنچے ہوئے آدمی گزرے ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ تھے، بس تصوف میں وہ سردار ہونے کی وجہ سے زیادہ شہرت اس شعبے میں پا گئے۔ ویسے وہ اپنے ٹائم میں حدیث کے بھی امام ہیں، فقہ کے بھی امام ہیں۔ تو حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ کے حوالے سے امام غزالی احیاء العلوم میں لکھ رہے ہیں، اس ایک وظیفہ جس کا تعلق لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی چاہنے سے ہے اور لوگوں سے محبت کرنے سے ہے اور لوگوں کی نفع بخشی کے حوالے سے ہے۔ حضرت معروف کرخی کے حوالے سے امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ جو بندہ روزانہ 3 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم اصلح امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اغفر امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد، یہ دعا ہے، یہ 3 دفعہ مانگنی ہے۔ پہلے جملے کا مطلب ہے اللہم اصلح امت محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹھیک فرما دے، ان کی اصلاح فرما دے، اس میں سارے معنی آ جاتے ہیں، ان کو سیدھے راستے پہ چلا دے، ان کا فائدہ کر دے۔ یہ خیر خواہی کی دعا ہے، بھلائی چاہنے کی دعا ہے،
اور دوسرا جملہ ہے اللہم ارحم امت محمد، اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، مہربانی کر دے۔ اور تیسرا جملہ ہے اللہم اغفر امت محمد، اے اللہ امت محمد کی بخشش فرما دے۔ اور چوتھا جملہ ہے اللہم فرج عن امت محمد، اے اللہ امت محمد سے سختیوں کو دور فرما دے، غموں کو دور فرما دے، کشادگی کر دے ان کے لیے۔ حضرت امام غزالی لکھ رہے ہیں، احیاء العلوم میرے سامنے پڑی ہے، اس میں لکھ رہے ہیں جو بندہ یہ 3 دفعہ روزانہ یہ دعا مانگتا ہے اللہ اسے ابدال میں شمار فرما لے، وہ ابدالوں میں لکھا جائے گا۔ یہ غوث پہلے ولایت ہے، پھر غوث ہے، پھر کتب ہے، پھر ابدال ہے، یعنی جو روحانیت کے مدارج ہیں ان میں سب سے اوپر والا درجہ ابدال کا ہے، اور اس سے آگے جو اگلا درجہ ہے وہ مقام صدیق ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ حضرت معروف کرخی کہتے ہیں یہ بڑی مجرب دعا ہے، جو بندہ یہ دعا مانگتا ہے وہ ابدال ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس پہ کرم فرماتا ہے، اس کے اعمال ابدال والے فرما دیتا ہے۔ اور ابدال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسی کام کی قسم کھا کے کہہ دیں کہ یہ ہوگا، اللہ کے ذمہ کرم پہ لازم ہو جاتا ہے وہ اس کو اس بندے کی زبان کے مطابق کر دے۔ یہ ابدال کی شان ہے۔ اور یہ حدیث بھی ہے کہ شام کی سرزمین وہ مقدس سرزمین ہے جہاں 40 ابدال ہر لمحہ موجود ہوتے ہیں۔ ویسے کوئی علاقہ، کوئی زمین ابدال سے خالی نہیں ہوتا، ایک تو لازمی ہر جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن شام وہ مبارک زمین ہے جسے انبیاء کی زمین کہا گیا۔ کثرت سے انبیاء شام میں آئے ہیں، شام میں مبعوث ہوئے، شام میں ان کے مزارات ہیں، اور جب انبیاء تشریف لے گئے تو اب سب سے زیادہ ابدال شام میں ہوتے ہیں، جو انبیاء کے نائب ہیں، جن کے ذمہ روحانی نظام ہے، باطنی نظام ہے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں علماء تکوینی نظام کہتے ہیں، کیونکہ 2 نظام کام کر رہے ہیں، ایک تشریعی شریعت کا نظام ہے، قانون کا نظام ہے، اور ایک تکوینی امور باطنیہ کا نظام ہے۔ تو یہ جو امور باطنیہ کو چلانے والے لوگ ہیں یہ ابدال کہلاتے ہیں۔ اور جو بندہ یہ دعا مانگتا ہے 3 مرتبہ وہ ابدالوں میں لکھا جاتا ہے، یعنی وہ ابدالوں کے مقام و مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ اور ابدال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجیب الدعوات ہو جاتا ہے، بس ادھر ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو اس کا ثمرہ فوراً ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے یہی ہے، امام غزالی لکھ رہے ہیں یہی ہے کہ وہ خیر خواہی کر رہا ہے، وہ دعا صرف اپنے لیے نہیں مانگ رہا، وہ حضور کی امت کی خیر خواہی کے الفاظ پر مبنی دعا مانگ رہا ہے، جس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ خیر خواہی کا جو عمل ہے، یہ جو بھلائی والا عمل ہے، یہ بڑا نفع بخش ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔